اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو میں کیمرہ پتہ کدھر رکھوں گی یہ گڈا ہے، گڈا، اس کا نام ہے زوار، اس کا نام کل رکھا ہے۔ اچھا، یہ میں نے خریدا تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما اگر یہ مجھے رات کو پھرتا ہوا نظر آیا نا گھر میں تو میں نے آپ کی جان لے لینی ہے۔ تو بہرحال یہ آنکھیں بند بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا تھا، باہر ملک میں ہوتا ہے نا، انجینئر ہیں، تو مجھے کہتا ہے کہ میم کیا ہوا، آپ کی کوئی نئی ویڈیو نہیں آئی نا؟ تو میرا ویسے بھی اب اللہ معاف کرے زیادہ دل نہیں کرتا، وہ کم لوگ سنتے ہیں تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا نا۔ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میں یہ والی ویڈیو بناؤں نا کہ ہاتھوں کو گورا کرنے کا طریقہ، ہو تو اس پہ ہزاروں ویوز آئیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ طریقہ اپلائی کریں گے کہ ہاتھ جو ہے وہ کس چیز سے گورے ہوتے ہیں نا۔ حالانکہ گورے ہاتھوں والوں نے کون سے تیر مارے ہیں جو کالے ہاتھوں والے نہیں ماریں گے نا، مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہاتھ گورے ہو یا کالے ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن لوگ کی دلچسپی جو ہے وہ اور طرح کی ہے، اکثر لوگوں کی ہاتھ پیروں کو گورا کرنے کا طریقہ اور باقی کھانے پینے کی چیزیں دو، پکا پکا کے سکھاؤ۔ تو پھر میرا دل بھر گیا تھا نا، لیکن چلو اب میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ آپ کی نئی ویڈیو نہیں آئی تو آپ بنائیں نا، تو پھر چاہے وہ 8-10 بندے بھی سنتے ہوں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اصل بات کے متلاشی ہیں، اور اصل بات کے متلاشی ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان متلاشیوں میں رکھے جو اصل بات کے متلاشی ہوں۔ رات کو مطلب ایک بڑی عجیب سی بات بتا رہی ہوں، بہت مزیدار بات بتا رہی ہوں۔ رات کو میں نے جب نماز پڑھی اور چائے شائے اپنے گھر والوں کو بھی دی، خود بھی پی، پھر میں سو گئی، مطلب موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو کوئی 12-12:30 بجے شاید میری آنکھ لگ گئی تو 1-1:30 بجے کے قریب میں اٹھی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو ذرا جھانکی لگاؤں، وہ لگا رہتا ہے فٹ بال کے میچز، وہ جو باہر ملکوں کے ٹائم کے حساب سے چلتا ہے نا، تو وہاں پر فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، یہاں پر رات ہوتی ہے لیکن وہ فٹ بال کے لیے جاگتا رہتا ہے، تو وہ فٹ بال کو کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا یار تو سو جانا، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ میچ ختم ہوتا ہے تو میں سو رہا ہوں۔ میں پھر اپنے بیڈ پہ آئی اور اپنا موبائل اٹھا کے نا اس کے ساتھ لگ گئی۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک دلدل کی طرح ہے، یہ ایک نحوست ہے جو ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ جب میں موبائل میں چمٹ گئی تو مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اور کوئی 1-1.5 گھنٹہ گزرا ہے یا 2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ 2 گھنٹے میں کبھی ٹک ٹاک پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، آئی واز بزی دیئر۔ تو پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار یہ تو کر کیا رہی ہے نا، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ نا، یہ میں کر کیا رہی ہوں۔ اچھا، میں نے نا موبائل وہ کر دیا، بند کر دیا، اپنا موبائل میں نے آف کر دیا اور لیٹ گئی۔ تو مجھے اچانک پتہ چلا کہ میرے مطلب جو تصورات ہیں وہ کلرفل نہیں ہیں، مطلب لائک بورنگ سا سسٹم چل رہا ہے نا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی سی تھی، مطلب 17-18 سال کی، تو میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے داجی کی ٹانگیں دبا کے بیوی کی، اور گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے جب میں اپنے بستر پہ آتی تھی نا، تو میں آیت الکرسیاں پڑھتی تھی، چاروں قل پڑھتی تھی، سب پہ چف چف کر کے، پھر اس کے بعد وہ چف چف اس لیے بولا کیونکہ وہ یاد آ گیا کہ اس پہ مجھے ڈانٹ بھی پڑی تھی بیوی سے نا، کہ زیادہ شور نہ کرو، چف چف نہ کرو۔
تو نا پھر اس کے بعد میرے ذہن میں ایک ناول بنتا تھا. وہ جو ناول ہے نا وہ بڑا مزیدار ناول تھا. اس کے کردار تھے. اس کے ایک کردار کا نام تھا نوید، اور ایک کردار کا نام تھا وجیح، اور ایک کردار کا نام تھا لیلا، اور ایک کا نام تھا شازیہ. اور وہ مجھے یاد آئے کہ یہ جو تھے نا یہ میرے ناول کے کردار تھے. اور وہ کبھی کیا مطلب کھیلتے کودتے، وہ کبھی کچھ پکا رہے ہیں، کبھی گپ شپ لگا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں مری سوات کا غان میں. وہ ناول کے جو کردار تھے وہ میری مرضی کے تھے نا. تو پھر اس کے بعد ان ناول کے کرداروں کو کھیلتے کھلاتے میں سو جاتی. لیکن جب رات کو میں نے موبائل اپنا بند کر دیا اور میں لیٹ گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے خیالات میں وہ جو جیسے ایک ناول بنتا تھا اور میں اس کے ساتھ اس ناول کے اندر سو جاتی تھی. ایسا نہیں ہوا نا. میرے خیالات بڑے ڈل سے تھے. لیکن ایک مزیدار بات بتاؤں کہ میں نے پھر بھی موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا. جب میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی. جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، ساتھ میں چاروں قل پڑھ لیے، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتی رہی. 2-3-4 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھے ہوں گے کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرا اپنے ساتھ رابطہ ہو گیا. اور وہ چونکہ اپنے ساتھ رابطہ تھا، وہ ایک ریئل چیز تھی. وہ ٹک ٹاک سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے ہٹ کر. 1 منٹ کی اذان ہو جائے نا. اچھا، تو نا جب میں نے دیکھا کہ میرا مطلب میں نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر میں اپنے خیالوں میں رہی تو میرا اپنے ساتھ رابطہ ہو گیا. یعنی میں موبائل کو دیکھتے دیکھتے نہیں سوئی، بلکہ میرا اپنے ساتھ رابطہ ہو گیا. اپنے ساتھ رابطہ ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو جس دم تمہارا اپنے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں کہ میں تیرے اندر ہوں، تو دیکھتا کیوں نہیں. تو پھر میرا دھیان گیا کہ جب میں کچن میں بزی ہوتی ہوں نا، میں کچن میں کچھ پکاتی ہوں اور کچن کی صفائی کرتی ہوں، تو ساتھ میں یہ لیکچرز آن کرتی ہوں. کبھی ہیگل کے بارے میں، کبھی کارل مارکس کے بارے میں. یہ جو بڑے بڑے یا نیٹشے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، جس کو یہ ہندو نیچا کہتے ہیں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہیں. اس کے لیکچرز، اس کے بارے میں مطلب جو لیکچرز ہوتے ہیں اس کے تھاٹس میں سارے وہ لیکچرز دیکھتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں، اور ساتھ میں کچن میں بزی رہتی ہوں. پھر میرا دھیان گیا نا کہ اگر میں سقراط کو سنوں، اگر میں افلاطون کو سنوں، اگر میں ارسطو کو سنوں، نیشے کو سنوں، میں جس کو بھی سنوں نا، بڑے لوگ ہیں لیکن ان کے خیالات ہیں نا. ان کے خیالات میرے خیالات تو نہیں ہے نا. میں اپنے خیالوں سے تو ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوں نا. اور اگر میں اپنے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے اوپر اتر رہا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو خیال میرے اوپر اتر رہا ہے لوح محفوظ سے، جو کچھ میں ریسیو کر رہی ہوں، میں اس کو ریسیو ہی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں اویلیبل ہی نہیں ہوں. میں اویلیبل ہوں کہیں اور، کسی کے ماضی میں لگی ہوئی ہوں. اپنے حال سے تو میں ڈسکنیکٹ ہوں. تو پھر اس کے بعد جب میں نے یہ سوچا تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ سقراط بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا نام تھا. تو کہتے ہیں کہ سقراط جب کہیں مطلب جیسے راستے پہ جا رہا ہے نا، اور سقراط کو کوئی خیال آیا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس خیال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. مطلب ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کسی ڈنر پہ انوائٹڈ تھا، تو وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے، کھانا شانا کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، وہ زمانے کے وہ جو لوگ تھے. تو اور پھر اس کے بعد ان کی وہ باتیں ہوتی تھی، وہ باتیں کرتے تھے، پیاری پیاری باتیں کرتے تھے. کبھی کبھی وہ کیا کرتے تھے، کھانا شانا وہ ساری چیزیں اسکپ کر کے وہ کہتے صرف باتیں کریں گے. اچھا، یہ بھی بڑی مزیدار باتیں ہیں کہ میں نے جب سوچا تو پہلے سقراط والی بات کمپلیٹ کرتی ہوں پھر اپنی بتاتی ہوں. تو کہتے کہ ایک دفعہ سقراط جب انوائٹڈ تھا ادھر نا، تو وہ اندر آ رہا تھا اور اس ہال کے سامنے ہی سقراط کو کوئی خیال آیا اور وہ اس خیال کے لیے کھڑا ہو گیا، بے فکر ہو کے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈیم کے، وہ کھڑا ہو گیا ادھر. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار اب کیا کریں، سقراط کا انتظار کریں، وہ تو کسی خیال میں ہیں.
اس کے بعد لوگوں نے کھانا شانا کھایا اور وہ رات گزر گئی، لیکن پوری رات گزر جاتی اور سقراط اپنے خیال کو لفٹ کراتا، وہ اپنے خیال کو وہ گیو اپ نہیں کرتا اس کے اوپر نا۔ تو پھر جب میں نے سوچا تو ایک بات میں نے نوٹ کی کہ جن گروپوں میں ہوں نا، جیسے میرا اپنا ایک گروپ ہے غور و فکر کے نام سے، یا روح کی باتیں، اور اس طرح کچھ 2 3 4 گروپس ہیں جس میں ہوں، تو ان گروپوں میں بات کرنا بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ جب ان گروپوں میں بات ہوتی ہے نا تو اس میں اپنی بات کرتی ہوں جو میرے دماغ میں میرے دل میں ہوتی ہے، اس کا مطلب میں اپنے خیال سے کنیکٹڈ ہوں۔ لیکن اگر آپ صرف موبائل میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اپنے خیال سے تو کوسوں دور ہے، آپ اپنے خیال کو اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ بات سوچی اور مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ میں نے کیا کیا، میں نے آج صبح بھی موبائل کو، مطلب ایون میں کالج جا رہی تھی تو میں کسی کا لیکچر سنتی ہوئی جاتی ہوں، تو میں نے کیا کیا، میں نے کسی کا لیکچر سنے بغیر اپنے راستے پہ چلتی رہی۔ اور کبھی کبھی آپ کے راستے پہ چلنا آپ کا اتنا زبردست ہوتا ہے، آپ کا اتنا زبردست اپنے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اپنے ساتھ رابطہ ہوتے تو خدا کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ادھر مطلب جا رہی تھی راستے پہ، تو درود شریف پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا، درود شریف پڑھنا شروع ہو گئی، اور وہاں روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے سے بندے نے، مطلب وہاں پر بی بی آمنہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کا مجھے زندگی میں فرسٹ ٹائم مجھے میسج آیا اور کہا کہ میم آپ کا سلام پہنچ گیا، اور میں حیران رہ گئی کہ اچھا یہ رابطے ایسے بھی ہوتے ہیں کیا آپ کو؟ تو اپنے ساتھ رابطہ کیجیے، اپنے خیالوں میں رہیے، اپنے خیال کو لفٹ کرائیے، آپ کا خیال آپ کو اللہ سے ملائے گا، اور خیال کی آبیاری کریں۔ اور جیسے ہر چیز کی ایک نرشمنٹ ہوتی ہے تو خیال کی آبیاری اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا سا خیال آئے تو اس کو ریپیٹ کرے تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچے، تاکہ وہ پودا گرو کرے، اور کسی اور کے خیال میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ اور یہ دیکھو، اچھا یہ دیکھیں، انگریز اتنے عجیب لوگ ہیں نا کہ یہ دیکھو، یہ زخم سا بنایا ہوا ہے کہ یہ اوریجنل لگے کہ ہاں یہ بچہ کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا زخمی ہوا ہے۔ بائے بائے۔